الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سال کے 12 مہینوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ جل جلالہ نے ہی یہ مہینے پیدا فرمائے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر کچھ خاص مصلحت کے پیش نظر برتری عطا فرمائی ہے. جیسے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے یعنی امن والے مہینے کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ جل جلالہ نے حرمت عطا کر رکھی ہے. رجب کا مہینہ ہے، ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے. ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی یہ امن و امان کے مہینے ہیں. چنانچہ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے زمانہ جاہلیت میں عرب باہمی قتال سے پرہیز کرتے تھے ان مہینوں میں، چونکہ ان مہینوں میں عام طور پر حجاج کی آمد و رفت بھی ہوا کرتی ہے کہ ذی قعد کے مہینے میں حاجی حج کے لیے آیا کرتے تھے اور محرم کے مہینے میں ان کی واپسی ہوتی تھی. اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو ایک خاص حرمت عطا کر رکھی ہے تاکہ حجاج کی آمد و رفت کا راستہ محفوظ ہو. اور بھی مختلف حکمتیں باری تعالی کے پیش نظر ہوں گی. بہرحال ان 4 مہینوں کو اللہ جل جلالہ نے سال کے دیگر مہینوں کی بنسبت حرمت اور امن عطا کر رکھا ہے. اسی طریقے سے ان ہی 4 مہینوں میں ذی الحج کے مہینے کا ایک خاص امتیاز ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں حج جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں حج کے جو 5 مخصوص ایام ہیں ان کی ایک خاص فضیلت اور خاص امتیاز ہے کہ ان 5 دنوں میں حاجی مکہ مکرمہ سے مینا کی جانب روانہ ہوتا ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ اور مختلف مناسک کے حج کی ادائیگی ان 5 دنوں میں ہوتی ہے، تو ان کا ایک الگ امتیاز ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال میں اپنی خاص عبادت روزے کے لیے منتخب فرمایا ہے. تو یہ مختلف مہینے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مصلحت کے پیش نظر کچھ خاص واقعات کو دیکھتے ہوئے ان کو اہمیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے ایام کی بھی صورتحال ہے. مختلف دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اہمیت دی ہے. مثلا جمعے کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے. جہاں اس کی اہمیت کی اور وجوہات ہیں، وہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جمعے کے دن اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے کچھ پہلے یا عصر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی. تو جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے ہی کے دن کائنات کا اختتام ہوگا کہ قیامت واقع ہوگی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، ان کے جنت میں داخل ہونے، کائنات کے آغاز اور کائنات کے انجام والے واقعات ہونے کی وجہ سے جمعے کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے.
ان تمام گزارشات کا لب لباب یہ ہے کہ کچھ خاص واقعات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص دنوں کو امتیازی مقام عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حبیب تھے، حبیب ہونے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ یہ تمام انسانی حیات کا نچوڑ ہے، مغز اور خلاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کی قسم بھی کھا رکھی ہے قرآن کریم میں، لعمرک، اے پیغمبر، اے میرے حبیب، مجھے آپ کی حیات کی قسم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ زندگی کتنی بابرکت ہوگی، کتنی مقدس اور عظیم المرتبت ہوگی جس زندگی کی قسم اللہ تبارک و تعالی بذات خود کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص دنوں کو امتیازی مقام عطا کیا تھا۔ مثلا پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ، ان دو مقامات کو یا اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک امتیازی مقام عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں 4 مقامات انتہائی اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، ان 4 اہم ترین واقعات کا تعلق پیر کے دن اور 12 ربیع الاول سے ہے۔ چنانچہ پیر کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بلال، تم سے پیر کے دن کا روزہ فوت نہ ہونے پائے، تم کوشش کیا کرو کہ ہر حال میں پیر کے دن کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اسی دن میں اس فانی کائنات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی جانب منتقل ہوں گا۔ تو ان اہم ترین واقعات کے پیش نظر پیر کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص اہمیت عطا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا بذات خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں ضعف اور کمزوری کے باوجود پیر کے دن کے روزے کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی عالم عرب میں عام معمول ہے کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پیر کے دن کے روزے کی ایک وجہ ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ چونکہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا یہ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ تو یہ پیر کے دن کی اہمیت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 4 اہم واقعات کا تعلق پیر کے دن اور 12 ربیع الاول سے ہے، اور ایک روایت میں ایک 5ویں واقعے کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 4 اہم واقعات کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے 12 ربیع الاول اور پیر کے دن سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی، اسی دن آپ کو نبوت ملی، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں منتقل ہونے کو قبول فرمایا۔ تو ان 5 واقعات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے پیر کے دن اور 12 ربیع الاول میں سے ہے۔ پہلا واقعہ ولادت کا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔
اب آگے دو طرح کے اختلافات ہیں. ایک اختلاف مہینے میں ہے مورخین کے درمیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی. زیادہ تر مفکرین کی رائے تو یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. البتہ چند ایک اقوال دیگر مہینوں کے بھی ہیں، لیکن دیگر اقوال کو تاریخ نے کوئی جگہ نہیں دی. اب جو مسلمانوں میں ایک متفق علیہ موقف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ولادت کے حوالے سے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو یہ اختلاف اس طریقے سے ختم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے پر عام علماء کا، عام مورخین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ عظیم نعمت لوگوں کو، کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شکل میں ربیع الاول کے مہینے میں ملی. اب اگلا اختلاف تاریخ کے بارے میں ہے کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی. چنانچہ حافظ ابن سید الناس معروف مورخ ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے بڑے جزم اور یقین کے ساتھ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. البتہ بعض محدثین اس سے اختلاف بھی فرماتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول کو نقل کیا ہے. ہمارے دور حاضر کے مختلف مصنفین جنہوں نے سیرت پر قلم اٹھایا، انہوں نے 9 ربیع الاول کا انتخاب فرمایا. اب یہ اختلاف کیوں ہوا، اس کی بھی وجہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی مسلمانوں کی تاریخ میں طے ہے کہ ولادت ربیع الاول میں ہوئی. اب ربیع الاول میں پیر کا دن کس تاریخ کو پڑا، اس میں پھر مختلف محققین کی اپنی آراء ہیں. مصر کے ایک معروف ماہر فلکیات ہیں محمود پاشا، انہوں نے فلکیات کے حساب کتاب اور ریاضی کے قواعد کو دیکھتے ہوئے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. انہوں نے اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے فلکیات اور ریاضی کے قواعد کے پیش نظر یہ فرمایا کہ یہ موقف اپنایا کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے، اس سال کے ربیع الاول میں پیر کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے. تو انہوں نے اپنے قواعد اور اپنے علم کی روشنی میں 9 ربیع الاول کا انتخاب فرمایا. لیکن بہرحال عام طور پر جو مسلمانوں میں تاریخ معروف ہے وہ 12 ربیع الاول ہی کی ہے. اور ہمارے دور حاضر کی معروف سیرت نگار ہیں ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے بھی لمبی چوڑی تحقیق کے بعد یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو یہ آپ کی حیات طیبہ کا پہلا مرحلہ تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیر کے دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کا انتخاب فرمایا. دوسرا مرحلہ نبوت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز یا نبوت کا آغاز سچے خوابوں کی شکل میں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے اور صبح کو وہی خواب صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جاتا. تو سچے خوابوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی کو اختیار فرمایا. غار حرا میں جا کر خلوت میں غور و فکر کیا کرتے تھے، عبادت فرمایا کرتے تھے. اور اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ قرآن کریم نازل کرنا شروع کیا. اب یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نبوت کا آغاز اور دوسرا ہے قرآن کریم کی وحی کے نازل ہونے کا آغاز. یہی سیرت نگار جن کا میں نے نام لیا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، انہوں نے دیگر سیرت نگاروں کے برعکس ان دونوں کو الگ الگ متعین کیا اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا حقیقی آغاز اس وقت ہوا جب آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے
اور یہی وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر سمیت مختلف محدثین کا یہ فرمانا ہے کہ 40 سال کے پورے ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبوت عطا کر دی گئی۔ اور ان سیرت نگاروں کے ہاں وہ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تو راستے کے پتھر اور راستے کے درخت بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتا تھا۔ اب یہ نبی بن چکے ہیں، نبوت کا آغاز ہے، اور 6 مہینوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ قرآن کریم کی وحی کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تو باقاعدہ وحی کے آغاز سے 6 ماہ پہلے ربیع الاول کے مہینے سے ہی جب آپ کی حیات طیبہ 40 سال تک پہنچ چکی تھی، اسی وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو باقاعدہ طور پر مبعوث فرما چکے تھے اور آپ نبی بن چکے تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دوسرا اہم ترین موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ اور پیر کے دن ہوا۔ اس میں اور حضرات کے مختلف آراء ہیں، لیکن جو زیادہ محققانہ بات ہے وہ یہی ہے، گویا کہ ولادت کی شکل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا تو وہ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور نبوت کی شکل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا تو وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ آگے ہجرت کا موقع آتا ہے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں جا کر خوشخبری سنائی کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے اور تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک سفر کے لیے 4 مہینوں سے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی اور انہیں ببول کی پتیاں اور اچھی غذا کھلاتے تھے کہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کا مقدس ترین سفر ہم نے ان سواریوں پر کرنا ہے۔ اندازہ لگائیے ہجرت کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، مکہ میں ان کی تجارت تھی، مکہ میں ان کا مال تھا، ان کا گھر تھا، ان کے اہل و عیال تھے، اپنا گھر بار اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر جانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے اور آپ جیسے کو موت پڑ جائے، لیکن یہی صحابہ کا امتیاز تھا کہ وہ دین کی مشقتوں میں وہ راحت اور مزہ محسوس کرتے تھے جو میں اور آپ دنیاوی آسائشات میں محسوس کرتے ہیں۔ یہی ان کا امتیاز تھا کہ دین کے راستے کی ہر قربانی ان کے لیے محبوب ہوتی تھی، ان کو ہر قسم کی قربانی میں مزہ آیا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اسی قربانی کی طفیل ان کو یہ ٹائٹل عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے اس عظیم قربانی اور مبارک سفر کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھی، انہیں ان کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں اچھی غذا کھلاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، جب ہجرت کے سفر کا آغاز ہونے لگا تو ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی، انہوں نے 2-4 دن کا کھانا تیار کیا اور توشدان کو باندھنے کے لیے اپنا کمر بند، نطاق عربی زبان میں کہتے ہیں، وہ پھاڑ کر اس توشدان کا منہ بند کیا۔ اس وجہ سے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور غار ثور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے سفر ہجرت شروع کیا۔ مورخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات
رات کے دن ہجرت کے سفر کا آغاز کیا اور ایک رات اور دن مسلسل چلنے کے بعد اگلے دن کچھ آپ نے دوپہر کو آرام کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹان کے نیچے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کا بندوبست کیا۔ سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ کی بالائی بستی جسے قباء کہا جاتا تھا، آج بھی قباء کے نام سے معروف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ ادھر اہل مدینہ کی یہ صورتحال تھی کہ وہ روزانہ مدینہ شہر سے باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہتے تھے کہ کب پیغمبر تشریف لائیں گے، کب جمال نبوت پر ہماری نگاہ پڑے گی، ہم دیدار کریں گے۔ ان کو ایک پیاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ایک دن جب وہ انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر لوٹنے لگے، ایک یہودی اپنے قلعے کی چھت پر دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب نیچے جو لوگ تھے انتظار میں وہ مایوس ہو کے جا رہے تھے تو اس یہودی نے آواز لگائی کہ او مدینہ کے لوگوں، جس ذات کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ کے لوگ دیوانہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں بنی عوف کے محلے میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام کیا، اور مورخین فرماتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تھے، گویا کہ سفر ہجرت کا اختتام، اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پیر ہی کے دن ہوئی تھی، اور یہ دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت نگاروں کی روایت کے مطابق 4 دن قباء میں قیام فرمایا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن آپ قباء میں رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اگلے دن جمعے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر تشریف لائے مدینہ شہر میں جانے کے لیے۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں جمعے کا وقت ہوا تو غالباً 100 افراد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی، اور یہ باقاعدہ طور پر اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو بنی سالم کے محلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں صحابہ نے ادا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مدینہ طیبہ شہر میں تشریف لے جانے کے لیے نکلے۔ اب مدینہ کے رہائشیوں کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ راستے میں 2 رویہ لائن بنا کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان بنو نجار، اس کے نوجوان ہتھیار بند ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہر محلے والے کو، ہر قبیلے والے کو اور ہر گھر والے کو یہ اشتیاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ جب آپ کی سواری کہیں سے گزرتی تو جس گھر کے سامنے سے گزرتی تو وہ گھر والا آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھام لیتا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مال ہے، اور یہ میری جان ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ پر فدا ہے، تو آپ میرے ہاں قیام کو قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ ادا کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری سواری کو چھوڑ دو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو حکم ہے، جہاں حکم ہوگا وہیں یہ رک جائے گی۔ چنانچہ سواری چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ ابو ایوب انصاری نے ادب احترام کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالائی منزل پیش فرمائی کہ آپ اوپر قیام فرمائیں۔ ان کی نظر میں یہ بے ادبی تھی کہ پیغمبر نیچے رہیں اور میں ان کے اوپر رہوں، تو انہوں نے بالائی منزل پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرین کی سہولت کے لیے نچلی منزل کا انتخاب فرمایا کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور بار بار نیچے سے اوپر آئیں گے تو گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، آنے والی کو بھی تکلیف ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا قبول فرمایا۔ وہ آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا وہ خود
خود کھایا کرتے اپنے گھر والوں سمیت، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہیں وہیں سے کھانے کی سعادت حاصل کریں۔ بعض سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اوپر ایک مٹی کا برتن ٹوٹ گیا، پانی کا برتن تھا، اب چھت پر پانی پھیل گیا تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ یہ پانی کہیں نیچے نہ چلا جائے رس رس کر، تو انہوں نے لحاف اس پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ یہ پانی لحاف اس پانی کو جذب کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ جو آپ کا سفر ہجرت تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم موڑ تھا، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ چوتھے نمبر پر آپ کا سانحہ ارتحال تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے 1.25 لاکھ جاننثاروں کے مجمع کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو مشن میں لے کر آیا تھا وہ میں نے مکمل کر لیا، اور صحابہ کرام سے آپ نے اس پر گواہی بھی لی کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا؟ تمام صحابہ نے گواہی دی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارات بھی دیے کہ شاید آئندہ سال میرے اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ واپسی پر غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور اس میں آپ نے ایک معروف خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قسم کے اشارات دیے کہ میرے جانے کا اور تم سے میرے الوداع ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ غزوہ احد کے شہداء کی زیارت کے لیے چلے گئے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے شہداء کو الوداع فرما رہے ہوں، گویا کہ آپ کے ہر عمل سے یہ جھلکتا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تشریف لے جانے والے ہیں۔ 29 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ہی آپ کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہوا اور تیز بخار ہوا آپ کو۔ ابو سعید خدری ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی کو ہاتھ لگایا، سر میں درد ہونے کی وجہ سے کوئی رومال وغیرہ باندھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس رومال کو یا کپڑے کی پٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ گرمی کی شدت میں تپ رہی تھی وہ پٹی، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، انبیاء کی جماعت پر ہر آزمائش انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن مرض کی بخار کی حالت میں رہے۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل امامت کی آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا وقت ہوا، شب جمعہ تھا، صحابہ انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور حسب معمول امامت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لگن میں پانی کے برتن میں غسل بھی فرمایا امامت کی تیاری کے لیے، لیکن اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آ گیا، بے ہوشی طاری ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ٹھیک ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو عرض کیا گیا نہیں، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے دوبارہ غسل فرمایا نماز کی تیاری کے لیے، پھر آپ کو غش آ گیا، پھر صحت یاب ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو عرض کیا گیا نہیں، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ غسل فرمایا نماز کے لیے، لیکن جب پھر غش آیا تو پھر صحت یاب ہونے پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت شروع ہوئی شب جمعہ کی عشاء کی نماز سے۔ جمعہ کا پورا دن وہ نماز پڑھاتے رہے، ہفتے کا دن پڑھاتے رہے، اتوار کا دن وہ نماز پڑھاتے رہے۔ اس دوران ہفتے یا اتوار کے دن ظہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پر تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ان کو روک دی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے۔ تو
سیرت نگار اور محدثین لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور باقی صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے اقتداء کر رہے تھے. گویا کہ یہ آپ کی حیات طیبہ کی آخری نماز تھی جو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ادا فرمائی. اس کے بعد پیر کے دن فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے فجر کی نماز کے وقت اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ذرا سرکایا اور صحابہ کرام کو دیکھنے لگے. نماز کی حالت میں اپنے رب کے حضور صحابہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے. ادھر صحابہ کو بھی احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ طیبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہے تو قریب تھا کہ وہ خوشی کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک پڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پردہ گرا دیا. ضعف کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ باہر تشریف لا کر صحابہ کرام کو امامت کروا سکی نماز کی. اس کے بعد پھر طبیعت مبارک میں خرابی کا عنصر آتا گیا یہاں تک کہ بعض سیرت نگاروں کے مطابق پیر کے دن چاشت کا وقت تھا اور بعض کے مطابق سپہر یعنی عصر کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس کائنات سے پرواز کر گئی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں. تو یہ پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دن اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اہم ترین مقام حاصل ہے. ان گزارشات کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اور آپ پیغمبر کی سیرت کو پڑھ لیں, کچھ سن لیں, پیغمبر کا تذکرہ ہو جائے. اور جیسے ہجرت کے سفر میں میں نے عرض کیا کہ غار ثور سے نکل کر پوری رات اور اگلے دن کا بڑا حصہ لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. یہ علامہ شبلی نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ مسلسل آپ سفر کرتے رہے. اب یہ کوئی آسان کام ہے کہ ساری رات آدمی چلے, اگلا دن بھی چلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ 53واں برس تھا. 53 برس کی عمر میں اتنے لمبے سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سر انجام دیے. کس لیے؟ یہ دین میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے. وہی دین جس کی ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے, وہی قرآن کریم جسے ہم کچھ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے ہم کچھ وقت دینے کے لیے اس کے لیے کچھ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ ہمیں سیرت کے بارے میں علم ہے, نہ ہماری اولادوں کو علم ہے, نہ ہمارے رشتہ داروں کو, ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے. تو میرے بھائی کب تک ہم ایسے رہیں گے؟ کب تک ہماری یہ صورتحال ہوگی کہ ہم عشق رسول کے نعرے تو لگاتے رہیں لیکن سیرت کی الف بے سے نا واقف ہوں؟ ہم عشق رسول میں سر دینے کی بات تو کرتے رہیں لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو وقت ہے کہ میں اور آپ بیدار ہو جائیں. یہ 12 ربیع الاول کا دن جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ مبارک دن ابھی گزرا ہے, تو کم از کم اس مبارک دن کی لاج رکھتے ہوئے میں اور آپ اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کا عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے, حضور علیہ السلام کے دین کے بول بالا کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. آخر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اگر اللہ نے سوال کیا کہ تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اپنی دنیا کے لیے کرتے تھے, تمہاری تعلیم دنیا کے لیے, تمہاری تجارت دنیا کے لیے, تمہاری گھریلو زندگی دنیا کے لیے, میرے لیے تمہارے پاس کیا تھا, میرے حبیب کے لیے تمہارے پاس کیا تھا؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.